الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کی دین و دنیا اور آخرت کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ کے ایک ایک حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کرنے کو۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے بندوں کو آنکھیں دیں۔ آنکھ سے دیکھنا اللہ کا حکم ہے۔ اس آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہماری آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دیکھے گی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا، اور اگر ہماری آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں دیکھے گی تو اس میں اللہ کا حکم ٹوٹے گا۔ اس دین پر چلنے کا قیمتی موقع ہر انسان کے پاس موت سے پہلے ہے۔ موت آنے پر یہ قیمتی موقع نکل جائے گا۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بہت ساری صفتیں سیکھی تھیں، جن میں سے کچھ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پورے دین پر چلنے کے لیے ہر انسان کو اپنی زندگی میں 6 صفات داخل کرنی ضروری ہے۔ 6 صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ یہ 6 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفات ہے کلمہ۔ کلمہ کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ کے متعلق 4 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا ہے اس کے الفاظ صحیح یاد ہوں، دوسرا ہے اس کے معنی کا پتہ ہو، تیسرا ہے اس کے مطلب کا علم ہو، اور چوتھا ہے اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ الفاظ تو اس کے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی اس کے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تقاضے اس کے یہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ زمینوں سے لے کر آسمانوں تک، اور ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا تک، چینٹی سے لے کر آسمان تک، اور ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا تک، چینٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، یہ سب اللہ کے غیر ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے غیر ہیں۔ اللہ ان سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔
جیسے یہ چیزیں بننے میں اللہ کی محتاج ہیں، ایسے ہی نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہیں۔ یہ چیزیں خود سے تو نہیں بن سکتی، اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو، تو یہ خود سے نہیں بن سکتی، مطلب اپنے بننے میں یہ محتاج ہیں اللہ کی۔ اسی طرح جو نفع اور نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی محتاج ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ جو چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ پاک کو اس انسان کی ہر حاجت کا علم تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس انسان کو بنانے سے پہلے اس کی ایک ایک حاجت کا پہلے سے انتظام کر دیا۔ وہیں زمین کے اندر پیڑول کو چھپایا۔ اس انسان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کا اللہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک زمین پر ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا، اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے، اور جس دن ایک بھی کلمہ پڑھنے والا شخص اس روئے زمین پر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو سمجھ لے تو مومن ہے۔ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اور پہاڑ اس پر گرنے لگے، اور فاجر آدمی بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور اسے اڑا دیا۔ جو بندہ یا بندی اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جائے گا، اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ یا بندی اس کلمہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو حرام سے روک دیتا ہے۔ اگر 7 زمین اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں کلمہ کے بول کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، مطلب اس کا بوجھ زیادہ ہوگا۔ 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ کلمے کا بوجھ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سورج کو اس زمین میں 13 لاکھ گنا بڑھایا۔ کیا ہے حدیث پاک کا مفہوم؟ اللہ پاک نے سورج کو اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑھایا۔ سورج کو زمین سے کتنا؟ 13 لاکھ گنا بڑھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بنانے کی محنت 4 چیزوں پر کرنی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ زبان سے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں خوب بڑائی بیان کرو،
دوسری ہے کانوں سے اللہ کی بڑائی خوب سنو، آنکھوں سے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو خوب دیکھو، اور دماغ سے اللہ کی قدرت کو خوب سوچو کہ اللہ پاک نے 7 زمین اور 7 آسمان کو 6 دن میں بنا کر تیار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس انسان کے جسم میں ایمان اتارنے کی جگہ اللہ نے اس کا دل بنایا ہے۔ جب یہ ایمان انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، پھر اس کے تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہوتے ہیں۔ اس کی 24 گھنٹے کا کام چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا ہوتا ہے۔ ہماری 100% کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھی گئی ہے۔ ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کا۔ سنتوں پر عمل کرنے سے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان ایسے جوڑ دیے جائیں جیسے کپڑے کو ایک دوسرے میں جوڑ دیتے ہیں، فرمایا اتنی تو جنت کی صرف چوڑائی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا لمبائی کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جہالت کے زمانے کا ایک واقعہ بتایا۔ ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا واقعہ بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، ان کی ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکی کو آج نہلا کر نئے کپڑے پہنا دو، میں اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا۔ جب وہ لڑکی تیار ہو گئی تو میں اس کو جنگل میں لے گیا۔ میں نے ایک گڈھا کھودا اور اس لڑکی کو بلایا کہ دیکھو بیٹی، اس میں کیا ہے۔ میں نے لڑکی کو اس میں دھکا دیا اور پتھر اور مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ لڑکی چلاتی رہی، ابا میں آپ پر بوجھ نہیں ہوں۔ لڑکی بیچاری چلاتی رہی کہ ابا میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالوں گی، مجھے معاف کر دو۔ اس بچی کے چلانے پر بھی مجھے رحم نہیں آیا اور اس کو زندہ گاڑ دیا۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس ظلم کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ یا بندی، بندہ بندی پر کفر کی حالت میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، ایمان لانے پر اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گئی سب سے پہلی صفت ایمان۔
اب ہم چلتے ہیں دوسری صفت کی طرف۔ دوسری صفت کیا تھی؟ نماز۔ نماز اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنے باہر کی زندگی کو بھی نماز جیسی حالت پر لانا ہے۔ جیسے ہم نماز کی حالت میں غلط نہیں دیکھتے، نماز کی حالت میں غلط نہیں سنتے، غلط نہیں بولتے، غلط نہیں سوچتے۔ ایسے ہی ہمارے تمام اعضاء نماز کے باہر والی زندگی میں بھی اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال ہونے والے بن جائیں۔ ہماری باہر کی زندگی میں بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر کا ہوتا ہے، جیسے بغیر سر کے انسان کا وجود نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے مسلمان نہیں۔ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ جو شخص پانچوں نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا رہے گا، اللہ پاک اس کو 5 انعام دیں گے۔ وہ 5 انعام کون سے ہیں؟ اول تو اس کے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ دوسرا ہے رزق میں انسان کی تمام ضرورتیں آ جاتی ہیں۔ مطلب رزق کی تنگی دور ہوگی تو ضروری نہیں ہے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہی کی تنگی دور ہو۔ رزق میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بہت ساری جو ضرورتیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں، تو ان کی نمازی انسان کی یہ جو تنگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ دوسرے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ چوتھے ہے پل صراط کے راستے سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور 5واں حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ یا جو بندی نماز میں سستی کرے گا اسے 15 طریقے کا عذاب ہوگا۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، غلطی سے پیسوں کا ایک تھیلا قبر میں گر گیا۔ اس نے چپکے سے قبر کو کھولا تو دیکھا کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے اپنی بہن کا حال اپنی ماں سے پوچھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے، جو ہر حال میں انسان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا، اللہ پاک اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے۔ آپ حضرات نے بغیر آنکھوں کا انسان دیکھا ہوگا، بغیر ہاتھوں کے انسان دیکھے ہوں گے، بغیر آنکھوں کا انسان دیکھا ہوگا، بغیر پیروں کا انسان دیکھا ہوگا، مگر آج تک آپ نے بغیر سر کا کوئی انسان نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ انسان کا وجود ہی نہیں بغیر سر کے۔ جیسے بغیر سر کے انسان مکمل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بغیر نماز کے انسان کا دین مکمل نہیں رہ سکتا۔ ہماری نماز بھی نماز ہو، نماز میں ہمارا دل لگتا ہو،
نماز میں جلدی نہ کرو۔ عورت اپنے گھر کے اندر کے حصے میں نماز ادا کرے جہاں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا نماز پڑھتے وقت دوپٹہ اتنی دیر ہٹ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شطر عورت ہے، جو عورت کا جسم جتنا ڈھانکنا فرض ہے، ضروری ہے نماز میں، اس حصے میں سے اگر کوئی حصہ اتنی دیر تک کھلا رہا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ ہم نے کہا، یہ 3 مرتبہ کہنے کے بیچ میں جتنا ہمیں وقت لگا، اس اتنے وقت کے لیے اگر کوئی اعضا کھلتا ہے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نماز پڑھتے وقت شروع سے آخر تک ہمارا دھیان نماز میں ہو تو شیطان نماز کے اگر ہمارا دھیان نماز میں ہو شیطان نماز کے وقت بڑے اچھے کام یاد دلاتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب کام بھلا دیتا ہے، ہماری نمازیں صحیح بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں تیسرا نمبر یعنی علم اور ذکر سیکھنا ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے ویسے ہی نماز کا سیکھنا فرض ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو انسان بغیر سیکھے بہت عمل کرتا ہے، یعنی بغیر سیکھے 20 رکعت پڑھتا ہے اور سیکھ کر صرف 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھنے والا افضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی قرآن کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ علم کا مطلب ہے کہ کسی کام کی پہچان کرنا۔ علم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک دین کا علم، ایک دنیا کا۔ دنیا کا علم تو موت پر ختم ہو جائے گا اور دین کا علم انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اصل علم تو وہ ہے جو بندہ یا بندی کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کرائے کہ میرا بنانے والا رب اس حال میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ علم اس کے یقین میں آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی بندہ یا بندی یقین کی بنیاد پر بولے گا۔ تو چلیے ہم تیسری صفت کو پھر دیکھتے ہیں۔ تیسری صفت کون سی تھی؟ علم اور ذکر۔ علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہمیں حلال حرام کی پہچان ہو جائے۔ ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ جو پیسے ہمارے گھر میں روزی روٹی کے لیے آ رہے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام۔ اگر ہمارے پیٹ میں ایک نوالا بھی حرام کا چلا جائے تو ہماری 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور 18,000 مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر کی غفلت دور ہو جائے اور 24 گھنٹے اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، ہم بیکار کاموں کے کرنے سے، دیکھنے سے، بولنے سے، سننے سے بچ جائیں۔ ان ساری چیزوں سے بچ کر رہیں، ہر وقت اللہ کی بڑائی بولنے والے سننے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی
पाबंदी करें, सुबह शाम की 3-3 तस्बीहात की पाबंदी करें और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मौक़ों पर जो दुआएं बतलाई हैं उनको हम पाबंदी से पढ़ने वाले बन जाएं। हमारी नेकी इस दुनिया से बचकर चली जाए, इसके लिए हमें चौथा नंबर यानी इकराम मुस्लिम सीखना है। तो चलिए सीखते हैं इकराम मुस्लिम। चौथी सिफत क्या है? इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम से ये चाहा जा रहा है कि हम अपने हक को माफ करके दूसरों के हक अदा करने वाले बन जाएं। हमारी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हमारी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पैदा हो जाएं। उनके कैसे अखलाक थे वही हमारे अंदर भी आ जाएं। हम फूल बनकर चलें, कांटा बनकर ना चलें। अपनी ज़ात से अल्लाह की हर मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। एक हदीस में आता है कि जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर शफ़क़त ना करे और उलमाए दीन की कदर ना करे, वो हम में से नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त वईद है। एक हदीस में आता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जो हमसे कटे हम उससे जुड़ें, जो हमारी बुराई करे हम उसके साथ भलाई का बर्ताव करें। हमारी नज़रों में हमारी बुराई करने वाला और भलाई करने वाला दोनों ही बराबर हों। हम हर एक मुसलमान का दिल से इकराम करें। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, ईमान का सबसे कम तरीन दर्जा रास्ते से तकलीफ दह चीज़ का हटाना है। और फरमाया, किसी की एक बालिश्त ज़मीन दबाने पर क़यामत के दिन 7 ज़मीन का तौक बनाकर इसके गले में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सारे काम हमें अल्लाह की रज़ा के लिए करने हैं। इसके लिए हमें 5वां नंबर यानी इखलास नियत सीखना होगा। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर है इखलास नियत। इखलास नियत से ये चाहा जा रहा है कि हम हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले बन जाएं। पहले अपनी नियतों को दुरुस्त करें कि हमको इस काम का बदला सिर्फ अल्लाह से लेना है। एक हदीस का मफ़हूम है कि अमल का दारोमदार नियतों पर मौकूफ़ है। जैसी नियत होगी वैसा ही बदला मिलेगा। एक हदीस में है कि इखलास वाले हिदायत का चिराग है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के अमलों से खुश होकर अल्लाह पाक कुरान पाक में आयत भेजते थे। जैसा कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के मेहमान के पेट भरने पर सारे घर वालों ने भूख की हालत में रात गुजार दी, ऐसे ही हज़रत शुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत करने पर, माल कुर्बान करने पर कुरान मजीद में आयत उतरी। ये 5 सिफात हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर आ जाएं। इसके लिए हमें दावत व तबलीग का काम अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है। मुसलमान की जान और माल, क्या मुसलमान की जान और माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। हमें जान और माल को खर्च करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक है। इसके लिए हमें दावत व तबलीग सीखनी है। 6वां नंबर है दावत व तबलीग। आज हर मुसलमान इस धोखे में है
کہ یہ جان بھی میری ہے اور یہ مال بھی میرا ہے، حالانکہ نہ تو اس کی جان ہے اور نہ ہی اس کا مال ہے۔ اگر جان اس کی ہوتی تو کبھی نہ مرتا، اگر مال اس کا ہوتا تو اس کو غلط استعمال نہیں کرتا۔ یہ سب تو انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہماری جان اور مال سب سے زیادہ ایمان بنانے کی محنت میں لگے، اور دوسری ہماری جان اور مال امت کے غریب، بیوہ، یتیموں پر خرچ ہو، مسجد مدرسوں میں خرچ ہو۔ اس کے علاوہ ہمارا جان اور مال خرچ ہوگا تو اللہ سے نفع نہیں بلکہ نقصان ہوگا، تو اس سے نفع نہیں نقصان ہوگا۔ اگر ہمارا مال ہے تو دین پر خرچ ہو رہا ہے، کلمے کی محنت پہ خرچ ہو رہا ہے، ایمان کی محنت پر خرچ ہو رہا ہے، بیواؤں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر خرچ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ کہیں خرچ ہو رہا ہے تو یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان ہوگا۔ ہماری جان اور مال زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں لگے۔ عورت اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائے، اس کے لیے روزانہ پابندی سے گھر کی تعلیم کا حلقہ لگے، جس سے پہلے کتاب کی تعلیم ہو اور گھر پر مرد 6 صفات بولیں، اور عورت اپنے محرموں کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے راستے میں لگوائیں، ان کو 4 مہینے کو بھیجیں اور مسجدوں میں 5 کاموں میں جڑنے کی دعوت دیں۔ صحابیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی ہر لڑائی کے بارے میں پتہ رہتا تھا۔ ایسے ہی آج ہر گھر کی عورتوں کو دین کے ہر تقاضے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہماری مسجد کا گشت ہے، کب تعلیم ہوتی ہے، کب ہماری مسجد میں 2.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ عورت اپنے مرد کو جتنے باہر کے کاموں سے فارغ کر کے بھیجے گی تو عورت کو ہر کام کا بدلہ گھر میں ملے گا، اور اس کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا اور پھر اللہ کی تعریف بیان کی۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے 5 مردوں کو اللہ کی راہ میں ابھار کر بھیجا۔ سب سے پہلی سعادت اس عورت کو نصیب ہوئی۔ دین کے کاموں میں عورتوں کی بڑی بڑی قربانیاں رہیں۔ جس عورت نے دین کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس عورت سے اللہ پاک نے دین کا کتنا بڑا کام لیا، اور جس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اس عورت کا بیٹا تک اس دنیا سے بغیر ایمان کے گیا۔ اب ہم کو بھی اس دین کی محنت میں اپنا سب کچھ لگانا ہے، یہی ہمارے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورا دین سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو،
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے مکہ میں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی تو تینوں طبقوں کے انسانوں پر دعوت پیش کی، جس میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی دعوت پر ان تینوں حضرات نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرتے ہی ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اپنا کام پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً دعوت دینے کے لیے نکل گئے۔ ان کے پہلے دن کی دعوت پر 6 آدمیوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین و ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہو، آپ کو ضرورت کی لگی ہو، اچھی لگی ہو تو ویڈیو پہ ایک لائک کر دیجئے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک، عزیزوں تک، اپنے پڑوسیوں تک، اپنے ہر جاننے والوں تک، جہاں تک آپ کی کوشش ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔